اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعین الى یوم الدین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ پروگرام شروع ہے۔ حضرت ربانی صاحب، حضرت عباسی صاحب، حضرت قاری الہداد صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم نعمانی صاحب اور دوسرے حضرات کے آپ نے بیانات سنے۔ آج کی مجلس میں کوئی مسائل پر گفتگو کرنے کی بجائے اس وقت قادیانی فتنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے ملک کے اندر جو تازی صورتحال ہے میں اس کی رپورٹ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ حضرات یہاں جاتے تو اچھا ہوتا۔ آپ حضرات مثلاً تسلیم کر لیں کہ 200 ساتھی اس وقت موجود ہیں اور تسلیم کر لیا جائے کہ آپ سارے حضرات خطیب ہیں۔ ہر خطیب کی مسجد کے جمعہ کے نمازیوں کی تعداد کم از کم 1,000 بھی تسلیم کر لی جائے تو یہ 200 آدمیوں کی موجودگی، یہ اگر فکر لے کر اٹھے تو 2 لاکھ افراد تک آپ حضرات کی بات پہنچ سکتی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، کسی بھی فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال اور اس کا اختتام۔ قادیانیت کی ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا۔ قادیانیت کے عروج کا وقت وہ تھا کہ جب قادیانی پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ اب قادیانیت کے زوال کا تیسرا پیریڈ شروع ہے اور اس کی صورتحال یہ کہ تمام تر رعونت کے باوجود آج قادیانی جماعت کے چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری مرزا مسرور احمد کو پاکستان میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ حضرات علماء کرام، یہ قادیانیت کے زوال کا آغاز جیسا کہ حضرت نعمانی صاحب فرما رہے تھے اس دن سے شروع ہوا جس دن قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک وہ یہ ان مراحل سے گزرے۔ میری بات کے ساتھ اختلاف تو کرنا ممکن ہے، لیکن میں کم از کم اپنی رائے میں بددیانتی بالکل نہیں کرتا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب قادیانیت کے اختتام کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور میں اس کی اب آپ حضرات کے سامنے رپورٹ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ختم نبوت کے کام کی ابتدا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے وہ جو صنع کا اسود عنسی تھا اس کے مقابلے کے لیے حضرت فیروز دہلوی کو بھیجا تھا۔ امت میں سے سب سے پہلے اس کام کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو حضرات اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا سلسلہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر سے ملتا ہے اور براہ راست محمد عربی کا دست شفقت آپ حضرات کے اس کام کے سر پر ہے۔ اب بھائیوں،
قادیانیوں کے متعلق اس وقت آپ حضرات کے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ 10 اپریل کو میں مانسیرے تھا، مانسیرے کی پورے ضلع کی ہماری جماعت وہاں پر موجود تھی۔ ان دوستوں سے رپورٹ مانگی کہ آپ حضرات ارشاد فرمائے کہ جب سے آپ نے کام کا باضابطہ آغاز کیا تب سے لے کر اس وقت تک آپ حضرات کے کام کی رپورٹ اور رفتار کیا ہے۔ باخدا باوضو بیٹھا ہوں، آپ دوستوں کو بھی اس سے دلی خوشی ہوگی۔ ان دوستوں نے بتایا کہ ہم نے 12-14 سال پہلے جو موجودہ کابینہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، ضلع بھر میں پورے ضلع میں ہم نے ایک ایک قادیانی کا سروے کر کے ان کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، صحیح، سقیم سب کے ہم نے نام لکھے، فہرست بنائی۔ تو ہماری فہرست کے مطابق پورے ضلع مانسیرے میں 783 قادیانی تھے، اور 14 سال کی محنت کے بعد انہوں نے کہا کہ اب رپورٹ یہ ہے ہماری کہ پورے ضلع میں صرف 9 قادیانی باقی رہ گئے ہیں۔ 450 سے زیادہ قادیانی مسلمان ہوئے، کچھ مر گئے، کچھ مک گئے، کچھ ضلع چھوڑ گئے، صرف 9 قادیانی باقی ہیں، اور ان پر بھی ہم جد و محنت کر رہے ہیں، جرگے بھیج رہے ہیں، وفود ہمارے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کو پریشرائز کرنے کی بجائے ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دے دیا تو 2 سال تک انشاءاللہ پورے مانسیرے کے ضلع میں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا کہنا مبارک فرمائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، اسی مانسیرہ میں ایک گاؤں ہے داتا قدیم ترین قصبات میں سے ہے، اور وہاں داتا میں مرزا قادیانی ملعون نے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، تحفہ گولڑویہ۔ اس تحفہ گولڑویہ میں اسی داتا کے ایک یامین نامی قادیانی کا ایک خط یا اشتہار اسی تحفہ گولڑویہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف شائع ہوا تھا۔ یہ 1903 میں یہ شخص یامین مرزا قادیانی ملعون کی قادیاں سے بیعت کرنے کے بعد یہاں پر آیا۔ یہ سادات میں سے تھا، اور بہت سارے گھرانے اس نے اس انگریز کے زمانے میں قادیانی بنائے۔ ایک وقت یہ آیا کہ وہاں پر 32 گھرانے اس گاؤں کے اندر قادیانی تھے۔ 32 گھرانے کا معنی کہ اگر فی گھر اوسطاً 10 آدمی بھی تسلیم کر لیے جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ 250 کے قریب 230 کے قریب وہاں پر قادیانی رہتے تھے۔ برادران، اب میں اسی 10 اپریل کی مغرب کی نماز کے بعد وہاں داتا کے اندر کانفرنس تھی، ان لوگوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پورے اس گاؤں میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا۔ برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں، 14 جولائی سن 1903 کو 14 جولائی سن 1903 کو خوست افغانستان کے رہنے والا ایک قادیانی، اس کا نام عبداللطیف تھا، دوسرا ایک اور قادیانی افغانستان کا، اس کا نام عبدالرحمان تھا۔ ایک والی افغانستان ایک جناب حبیب اللہ صاحب تھے، دوسرے والی افغانستان کا نام خان عبدالرحمان تھا۔ ان
دونوں حضرات کے عہد میں ان دو مرتدوں کو جو ہے وہ اپنا بجرم ارتداد شرعی سزا دی گئی. تو اس زمانے میں مرزا قادیانی نے اپنے ان دو مریدوں عبد الرحمن اور عبد اللطیف کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین، کہ ان کو انہوں نے قتل کرایا. اس نے کہا کہ وہ دو شہید ہیں، اس نے کتاب لکھی وغیرہ ذالک. یہ 1903 جولائی 1903 کی بات ہے. یہ جو عبد اللطیف یہ صاحبزادہ خاندان تھا، یعنی ان کے جو ہے وہ اپنا کاسٹ اس کو کہنا چاہیے وہ صاحبزادہ تھی. خیر یہ وہاں سے خاندان منتقل ہوا. پہلے ٹوپی مردان کے اندر آئے، ایک جگہ زیدہ ہے وہاں پر رہے، پھر یہ شب قدر ڈھیری میں آئے. یہ اپنا کیا کہتے ہیں 4 سدا کے قریب وہ اپنا نوشہرہ کے وہاں سے فارغ، وہاں سے پھر ان لوگوں نے کوچ کیا، پشاور گئے. آج کل وہ خاندان ان کا سرائے نورنگ کے اندر تھا اور تقریباً کوئی 80 قادیانی ہے وہاں پر. آج سے 5 7 15 20 ہفتے پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں، یہ ہمارے سفر کا آغاز ہوا ہے 1 مارچ سے. مارچ اپریل، اب ہم مئی کے اندر بیٹھے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ 10 12 15 ہفتے ہو سکتے ہیں. وہاں پر جس وقت ہم لوگ گئے، اسی خاندان عبد اللطیف کے خاندان کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا کانفرنس میں. اگلے دن اطلاع ملی کہ 8 اور مسلمان ہو گئے. یہ ایک تو جمعرات آپ حضرات کی کل پرسوں گزری. اس سے پہلی جو جمعرات ہے اس دن ہم لوگ ریونڈ جا رہے تھے. ہمیں راستے میں یہ اطلاع ملی کہ آج 35 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا. اور ان 35 یہ 8 وہ 6 وہ تو یہ ہو گئے تقریباً 50 کے قریب. باقی 30 قادیانی وہ ہیں جن کے گھرانے تو وہاں پر موجود ہیں، لیکن وہ آل عیال کے سمیت پشاور چلے گئے. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت پورے سرائے نورنگ میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا، اور جو پشاور میں چلے گئے 30 کے قریب، ان کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے. ہم ان کے پاس جرگے بھیج رہے ہیں. زنانی عورتوں کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں، خوانین کے پاس خوانین جاتے ہیں، جوانوں کے پاس جوان جاتے ہیں، بوڑھوں کے پاس بوڑھے جاتے ہیں. قادیانیت کے خلاف ان کو لٹریچر بھی دے رہے ہیں، ان کی منت معذرت بھی کر رہے ہیں اور ان کو قائل بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب بھی وہ یہاں پر آئے انشاءاللہ سوائے مسلمان ہونے کے انہیں اور ان کے لیے کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہے گا. حضرات علماء کرام، اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک جہلم سے جائے پنڈی کی جانب، راستے میں ایک گاؤں آتا ہے گجر خان. اب تو وہ سب تحصیل بھی بن گئی ہے. گجر خان سے کہوٹا وغیرہ اس سائڈ پر جائے پہاڑی راستے سے تو گجر خان سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کا نام ہے چنگا بنگیال. چنگا بنگیال کا ایک قادیانی، اس کا نام تھا فضل احمد. یہ یہاں سے چل کر گیا مرزا قادیانی ملون کی، جا کر اس نے بیعت کی. بعد میں یہ قادیان کے اندر رہا. 1914 میں جب مرزا محمود نے اخبار الفضل جاری کیا تو یہ فضل احمد چنگا بنگیال کا اس اخبار الفضل کا ایڈیٹر بھی رہا ہے. اتنا ان کا یہ نامی گرامی قادیانی تھا. اس چنگا بنگیال کی 3 آبادیاں ہیں، 3 ڈھوک ہیں.
نام سب کا چنگا بنیاد یہ شرقی غربی اور داخلی، یہ جو ان کی داخلی آبادی ہے، یہاں پر تقریباً 25 گھرانے تھے اور 25 کے 25 قادیانی تھے۔ شرقی غربی آبادی میں ڈھوک میں ایک بھی قادیانی نہیں تھا، اور اس داخلی آبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ آج سے 15-20 سال پہلے وہاں پر ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی، ایک پروفیسر صاحب ہے، وہ اسی فضل احمد کے خاندان کے ان کا پوتا لگتا ہے۔ دادے نے قادیانیت کے التوق لعنت کو گلے میں فٹ کیا، اس نے اس کو اتارا، ختم نبوت کے محاذ پر کھڑا ہوا، آج تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک کالج کے اندر پروفیسر ہے، گاؤں میں اس نے یہ عصری اور دینی تعلیم پر مشتمل بنات کے لیے کالج قائم کیا۔ عجیب و غریب وہاں کا ماحول، انہوں نے مناظرہ کرایا، ایک خاندان مسلمان ہوا، دوسرا خاندان مسلمان ہوا، آگے چل کر تیسرا، پھر اللہ برابر انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ 25 خاندانوں میں سے 22 خاندان مسلمان ہو گئے ہیں، اب صرف 2 خاندان باقی ہیں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ بھی آئے سو آئے۔ ایک وہاں گجرات میں گجرات گیا، ہمارے دیوبندی مسلک کے حوالے سے بہت ہی متحرک ساتھی وہ پروفیسر اشفاق منیر صاحب ہے، بیک وقت ان کا تبلیغ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جمعیت اہل سنت کے نام پر گجرات کے حضرات علماء کرام نے اپنے مسلک کے دوستوں نے جماعت قائم کی ہے، جمعیت اہل سنت، اس کے بھی وہ متحرک ہے۔ مثلا انہوں نے ایک نئے کام کا آغاز کیا کہ ان کے گجرات کے ضلع میں ہر سال جو وفاق المدارس کے تحت میں مختلف مدارس کے طلباء گجرات سے تعلق رکھنے والے امتحان دے کر فارغ التحصیل عالم بنتے ہیں، مثلا اس سال ان کے 27 ضلع کے مختلف علماء کرام مختلف مدارس سے وفاق کا امتحان پاس کر کے آئے۔ اس جمعیت اہل سنت نے ان 27 علماء کرام کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، ان کو اپنی طرف سے خیر مقدم کہا، پھر ان تمام 27 کے 27 علماء کرام کے لیے کہیں پر خطابت کا، کہیں پر تدریس کا ان کو سیٹل کیا۔ وہ ایک بہت ہی وہاں پر عجیب ماحول ہے۔ پروفیسر اشفاق صاحب نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں ہم نے وہاں پر پھالیا میں ختم نبوت کی کانفرنس رکھی تھی، اسی کانفرنس کے ضمن میں پورے گجرات اور منڈی بہاؤالدین 3 اضلاع کو وہاں پر اکٹھا کیا۔ جہلم اللہ تعالیٰ مبالغے سے بچائے، وہ کانفرنس ہوئی ایک سیکنڈری سکول کے گراؤنڈ میں، بلا مبالغہ 1 مربع پر وہ زمین اپنا ان کا گراؤنڈ ہے۔ برادران عزیز، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا، اور یہ پاکستان بننے کے بعد کم از کم پھالیا کی سطح پر آپ حضرات کے مسلک کا سب سے بڑا اجتماع تھا جو ختم نبوت کے نام پر منعقد ہوا۔ اس ضمن میں محنت کے لیے ہمیں گجرات جانا پڑا۔ ان حضرات نے، پروفیسر صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ پورے گجرات شہر میں انہوں نے کہا قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، وہ خاندان مسلمان ہوا، وہ عبادت گاہ بھی مسلمانوں کو مل گئی، اب پورے گجرات میں قادیانیوں کی ایک بھی عبادت گاہ نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی چھپا لکا، کوئی منافق طرز کا قادیانی ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو، اللہ معاف کرے، ورنہ ہمارے سروے کے مطابق
پورے گجرات شہر میں قادیانیوں کا ایک گھرانہ بھی آباد نہیں ہے. حالانکہ یہ گجرات وہ ہے جہاں کا خادم نامی ایک قادیانی تھا جس نے محمدیہ پاکر بک کے جواب میں احمدیہ پاکر بک لکھی تھی. ایک ان کا راہب ملک تھا وغیرہ ظالم، اس کی تفصیلات ہے. لیکن اب قدرت نے اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گاؤں ہے کالرا کلاں اس کا نام ہے، وہاں پر 2 خاندان قادیانی تھے. ایک خاندان مسلمان ہوا، وہ مسجد بھی قادیانی کی جو عبادت گاہ تھی اسے مسجد میں بدل دیا گیا، وہ مسلمانوں کو مل گئی. ایک خاندان ویسے ہی باہر کے ملک چلا گیا، پورا گاؤں قادیانی سے پاک ہو گیا. برادران عزیز، اب میں درخواست کرتا ہوں، وہ مثلا ایک گاؤں ہے چھوکر خرد، اس چھوکر خرد میں نمبردار قادیانیوں کا تھا، کئی گھرانے قادیانیوں کے تھے. ان سے گفتگویں ہوئی، مناظرے ہوئے. ہمارے 2 علماء کرام تھے، ایک مولانا منظور صاحب، ایک مولانا نور احمد صاحب. یہ دونوں دیوبند کے فاضل، دونوں حضرت مدنی کے شاگرد. ان حضرات نے وہاں پر بہت کام کیا اور وہ اللہ تعالیٰ مبارکے سے بچائے. میرے نزدیک دونوں بھائیوں کا وجود سراپا نور تھا. مثلاً وہ کئی عرصہ تک صرف مسجد کے اندر دونوں بھائی معتکف رہے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے. چنوں پر گزارا، اتنی مجاہدی کی انہوں نے زندگی گزاری. کئی گھرانے قادیانیوں کے تھے. اب وہ سارے مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن چھوڑ چھاڑ کر پورے گاؤں کو پاک کر گئے. وہ جو نمبرداری تھی اب مسلمانوں کو مل گئی ہے. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، مثلا ہمارے پنجاب میں ایک گاؤں ہے پیلو ویس، تحصیل نورپور تھل، ضلع خوشاب کا. وہاں پر قادیانی جماعت کا جو امیر تھا اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا. ان کی جماعت کا جو سیکٹری مال تھا مشتاق احمد کھبا پٹواری، وہ قادیانی، اس کے گھر میں قادیانی مبلغ رہتا تھا. اس نے قادیانیت کو بھی نکالا، قادیانی مبلغ کو بھی نکالا، اپنے دل دماغ سے بھی قادیانیت کو کھرچا. اس نے قادیانیت پر لعنت بھیجا، اسلام قبول کیا. اس کے دیکھتے دیکھتے اور بھی کئی گھرانے مسلمان ہوئے. برادران عزیز، ایک گاؤں ہے پپلا، گاؤلی تحصیل ضلع میاں والی کی. وہاں پپلا میں 4 قادیانیوں نے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا. اب آپ حضرات آ جائے اپنے سندھ میں. یہ جمعہ مجبرہ گلارچی تھا، ان دوستوں نے اصغر صاحب نام کے وہ قادیانی، سابق قادیانی، وہ اس کا بیٹا جمعے کے اندر موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے 9 افراد تھے اور وہ اللہ نے کرم کیا، 9 کے 9 قادیانیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس سے پہلے ایک گھرانہ گلارچی میں قادیانیوں کا تھا، اس نے اسلام قبول کیا. ان کی عبادت گاہ تھی، وہ مسلمانوں کو ملی. اور اب پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں، یہ جو ہمارے ہیں نا، یہ آپ حضرات کے یہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے دوست، ان کے سیکٹر کا ایک انچارج وہ قادیانی، اس نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو، اللہ معاف کرے ہم خود بچیوں بیٹیوں والے ہیں، اس نے اپنی بیٹی کو ایک چانڈیوں ہے اس کے پیچھے لگا دیا کہ تم اس کو قادیانی بناؤ. وہ قادیانی بنا نہ بنا، اس کی بیٹی کو خیر سے وہ چاندیوں لے نکلا. اب وہاں قادیانیت جو ہے وہ اپنے ران پیٹ رہے ہیں. وہاں پر یہ صورتحال ہو گئی اور اسی ایم کیو ایم میں کام کرنے والا ایک نوجوان، اس کا نام ہے تسلیم، اس نے ان 9 افراد کو قادیانیت سے اسلام کی طرف لانے میں بظاہر سبب یہ بنا. اور اس نے بتایا کہ ایک اور خاندان پر بھی محنت جاری ہے، اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر مہینے کوئی نہ کوئی خوشخبری سنیں گے. یہ آپ کے دیکھیے
آج اتوار ہے، آج میرپور ماتھیلوں میں 11 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ آج ان کے اعزاز میں میرپور ماتھیلوں میں ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ ہے۔ ان کی 3 بچیاں انہوں نے کہا کہ ہم دینی ادارے میں پڑھیں گی، ان کا بھی انتظام کیا گیا، ان حضرات کی بھی وہاں پر خدمت کی گئی۔ آج ان کے اعزاز میں اس وقت وہاں پر میرپور ماتھیلے میں ہمارے مولانا مفتی حفیظ الرحمان ٹنڈو آدم سے اور وہ ساتھی کر کے سارے وہاں پر جمع، جس طرح آپ یہاں جمع ہیں اللہ کے فضل سے وہ وہاں پر جمع ہے۔ برادران عزیز، اس وقت قادیانیوں کی صورت حال یہ ہے کہ مثلا اللہ نے ان کے گھروں کے اندر اختلاف ڈال دیا اور قادیانیت کی دال برابر جوتیوں میں بٹ رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود کنری میں قادیانیوں کی عبادت گاہ، قادیانیوں کا وہ اپنا گن مین، اور وہ گن بھی قادیانیوں کی، گن بھی قادیانیوں کی، گن مین بھی قادیانی، عبادت گاہ بھی قادیانیوں کی، اس سے نکلنے والے بھی قادیانی۔ اسی قادیانی گن مین نے قادیانیوں پر وہ قادیانی گن چلائی، موقع پر 2 قادیانیوں کو ڈھیر کر دیا۔ اور اسی طرح ایک سندھ کا ایک اور گاؤں ہے، 2 خاندان قادیانی آپس میں لڑتے لڑتے پورا گاؤں ان کا برباد ہو گیا۔ اسی شہر میں نے گاؤں دیکھا نہیں، روڈ سے گزرتے ہوئے ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اس طرف گاؤں ہے، وہ اس طرح جو ہے کا مصداق بنا ہوا ہے۔ برادران عزیز، میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ آپ دوستوں کو میں یہ دھوکہ نہیں دیتا کہ اب قادیانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی یا مر رہے ہیں یا قادیانیت ختم ہونے کے قریب ہے۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی جد و جہد کو اور تیز کرنا چاہیے، لیکن ان حالات اور واقعات سے کم از کم اتنی نیک حال ضرور لی جا سکتی ہے کہ یہ جو چکی یوں چل رہی تھی اب اللہ کے فضل و کرم سے چکی نے الٹا پھیر چلنا شروع کر دیا ہے۔ بھائیوں، اس موقع پر آپ کی میری ذمہ داری دیکھیں، مجھے یہ قطعاً علم نہیں تھا کہ آج ان دوستوں نے آپ حضرات کو یہاں خالصتاً حضرات علماء کرام کو یہاں پر جمع کیا ہوا ہے کہ اکثریت حضرات علماء کرام کی علماء کنونشن، مجھے اس کا معلوم نہیں تھا۔ راستے میں ساتھیوں نے ضرور بتایا۔ ان حالات اور واقعات میں آپ حضرات کے وجود کو، آپ حضرات کی یہاں پر تشریف آوری کو میں اللہ رب العزت کے انعامات میں سے انعام سمجھتا ہوں۔ میری اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولانا سید انور شاہ کشمیری تک، حضرت کشمیری سے لے کر حضرت شیخ بندوری تک، حضرت شیخ بندوری سے لے کر یہ اس وقت تک یہ جتنا ختم نبوت کا کام آپ کے اکابر نے چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے اس کام کو آپ تک پہنچایا ہے، یہاں سے جانے کے بعد آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ اس کام کو ہم آنے والی نسلوں کے سینوں میں اتار دیں اور اس کامیابی کے ساتھ اتار دیں کہ حضرات علماء کرام جتنا آپ دوستوں کو فری تقسیم کے لیے لٹریچر درکار ہو بلا تکلف مجلس کو فرما دیا کرے، اس کو مہیا کرنا، بھلے آپ ٹرک کہیں گے تو ٹرک کے ٹرک مہیا کرنا، یہ ہم مسکینوں کے ذمے لگا دیں اور انشاءاللہ آپ کے مختصر نوٹس پر جلدی سے جلدی ہم آپ کی یہ خدمت کریں گے۔ لیکن علاقے میں ذہن سازی کرنی، لوگوں تک لٹریچر پہنچانا، دوستوں کو تیار کرنا، قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینی، یہ آپ کے
میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ یہ جو قادیانیت کی دیوار نے ہلنا شروع کر دیا ہے، اس کو دھکا دینے کے لیے جو قوتیں پہلے میدان عمل میں اترے، اللہ آپ کو مجھے ان کے اندر شامل فرما دے۔ ایک کام یہ کرنے کا، دوسری میری درخواست کے دیکھیں، آپ حضرات کو بلانے کے لیے دوستوں کو دعوت نامے دینے پڑے، فون پہ آپ سے رابطے ہوئے، آپ حضرات کو میسج بھیجے گئے، آپ کے پاس وفود آئے، یاد دہانیاں کرائی گئی، مقامی دوست ملے، یہاں سے رابطہ ہوا، آپ دوست جمع ہوئے۔ برادران، اگر کوئی کانفرنس کرنی ہو، خطیب سے وقت لینا پڑتا ہے، اشتہار چھاپنا پڑتا ہے، سپیکر کا انتظام، بجلی کا انتظام، سٹیج کا بنانا، بڑے اہتمام کے بعد تب جا کر کانفرنس ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو جمعے کے اجتماع ہے، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات کے کراچی میں ایک اوسط اندازے کے مطابق کم از کم ہر مسجد میں 2000 نمازی تو ہوتا ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ، لیکن میں صرف عقل تعداد کو لے رہا ہوں۔ آپ حضرات ذرا توجہ کریں نا، آپ دوست ہیں اگر 200 اور 200 خطیب، آپ ہر ایک کے پیچھے جمعے میں 2000 کا اجتماع ہو، ایک پیسہ آپ مہینے کا ایک جمعہ ختم نبوت کے عنوان پر لگا دے، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر، کوئی موبائل نہیں کرنا، فون نہیں کرنا پڑا، میسج نہیں بھیجنا پڑا، سٹیج نہیں بنایا، کسی کو دعوت نہیں دی، سپیکر نہیں لگایا، کوئی اہتمام نہیں کیا، صرف آپ کے بولنے کی برکت سے 4 لاکھ آدمیوں تک ختم نبوت کی آواز پہنچ جائے گی۔ ہمارے دوست اس کا اہتمام کرے کہ یہ آج یہاں پر علماء کو بلایا، پھر شرقی علاقے میں، غربی میں، داخلی میں، کراچی کے حصے کر کے علماء کرام کے اس طرح کے اجتماعات کرے، ان دوستوں کو تیار کرے، اور آپ حضرات یہ اپنے ذمے لگا لیں کہ کم از کم مہینے کا ایک جمعہ محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے وقف کریں گے۔ www.shaheedislam تو کر لو نا میاں بلند آواز سے، یہ ترخانے والا وعدہ نہیں، کرنے پورا کرنے والا وعدہ۔ وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چلو چلو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وعدہ نہیں ارادہ کر لو، میں ارادے کا نہیں کہہ رہا، میں وعدے کا کہہ رہا ہوں۔ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس مقولے پر کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد یہ سب فرائض ہیں، لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے کہ حضور نے نماز یوں پڑھی تھی، یہ حضور کا عمل ہے فرض، لیکن اس فرض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ آپ نے روزہ یوں رکھا، آپ نے حج یوں کیا، آپ نے جہاد یوں کیا، آپ نے زکوٰۃ کے متعلق، صدقات کے متعلق یہ حکم فرمایا ہے فرائض۔ عقیدتاً ماننا ایمان کا حصہ، نجات کے لیے عمل کرنا وہ ضروری، لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ختم نبوت کا تعلق براہ راست محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ذاتی وصف ہے۔ بھائیوں، آپ دوستوں کو بلا کر خدا کی قسم آپ کی تشریف آوری پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ الفاظ میں اس کا بیان کرنا مسکین کے لیے ممکن نہیں، لیکن یہاں سے آپ حضرات یہ پیغام لے کر جائے، یہ درد لے کر جائے، خدا کرے یہ درد آپ حضرات کے قلب و جگر کی وہ اپنا گہرائیوں کے اندر اتر جائے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس کام کو ہم تک پہنچایا، ہم اس کے لیے اپنی
نسلوں میں اس کام کے بیداری کی، اس درد کو منتقل کریں گے. کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہے؟ زور سے اس کا بھی ثواب ملے گا بھائیو، تیار ہو؟ اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آگے ساتھی جانے ان کا کام جانے.